28واں پارہ ہے، سورۃ التحریم، آیت نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ التحریم، اس کے شروع والی آیات مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے فرمایا، اے نبی آپ اپنے اوپر ایک حلال چیز کو کیوں حرام کر دیتے ہیں اپنی بیوی کی چاہت کو طلب کرنے کے واسطے؟ چونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، عام لوگوں کے لیے دل میں شفقت رکھنے والے، پھر اپنی بیوی کے لیے بطریق اولا۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کی حد درجے خیال رکھنے والے، تو چونکہ اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اس امت کو ایک تعلیم دی کہ بندے کا دل میں بیوی کے ساتھ محبت کا ہونا ضروری ہے کہ اس سے آپس کا نظام چلے گا، لیکن محبت میں اس درجے غلو نہ ہو کہ اللہ کے ایک حلال کردہ چیز کو بندہ اپنے اوپر حرام کر دے۔ اب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو قسم کھائی کہ میں یہ شہد نہیں پیوں گا، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا اپنے قسم کو کھول دے۔ اللہ نے اس کا طریقہ متعین کیا ہوا ہے اور کفارہ ادا کرنا ہے۔ اب آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے ازواج مطہرات میں سے کسی بیوی سے کوئی بات کی جو پوشیدہ بات تھی، اور فرمایا کہ آپ نے یہ راز افشا نہیں کرنا ہے۔ اب کون سی وہ بات تھی؟ ممکن ہے کہ یہ شہد والی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ میں شہد نہیں پیوں گا، یا اپنی لونڈی کے حوالے سے کہ میں آئندہ کے لیے اس کو اپنے قریب نہیں بلاؤں گا، یا بعض حضرات فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ میرا دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے، اور پھر ان کے بعد یہ منصب حضرت عمر رضی اللہ تعالی سنبھالیں گے۔ اب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ان کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ تھا اور اعتماد بھی بہت زیادہ تھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات چھپا کے رکھی ہوئی تھی، لیکن اپنے سب سے زیادہ قریبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نے یہ بات بتا دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ ارشاد فرما چکے، لیکن ان کو بتایا کہ آپ نے کس سے یہ بات کہنی نہیں ہے۔ بہرحال جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات بتلا دی، تو اللہ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبردار کرایا کہ آپ کی زوجہ نے وہ بات آگے کی ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی اور وہ بات آگے کسی کو بتائی گئی ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی پر 100% اعتماد تھا کہ وہ یہ بات کسی سے نہیں کہے گی، یہاں تک کہ حضور کے سامنے بھی اس کا تذکرہ نہیں کرے گی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ تعجب کرنے لگی اور فرمانے لگی، اللہ کے رسول آپ بتلا دیجیے آپ کو کس نے بتایا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبأنی العلیم الخبیر، مجھے کامل علم والے اور خبر رکھنے والی ذات اللہ نے مجھے یہ بات بتائی ہوئی ہے کہ آپ نے یہ بات آگے یہ میرا جو راز ہے یہ کھول دیا ہے۔ اس لیے اللہ پاک اس آیت کے اندر یہ تذکرہ فرما رہے ہیں، وَأَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوشیدہ ایک بات کہہ دی اپنی کسی بیوی سے، فلما نبأت به، پس وہ بیوی جب وہ بات کہہ چکی کسی کو، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے وہ بات ظاہر کر دی آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر، عرف بعضه وأعرض عن بعض، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات بتلا دی اپنی اس بیوی سے اور بعض سے اعراض کیا۔ فلما نبأها به، تو جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ بات اپنی بیوی کو بتلا دی کہ آپ نے میرا راز افشا کر دیا ہے، قالت، کہنے لگی، من انباک ھذا، اے اللہ کے نبی آپ کو کس نے یہ بتایا ہے؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات نے بتایا جو کہ کامل علم رکھنے والا اور خوب خبر رکھنے والا خبردار ہے، یعنی اللہ نے مجھے یہ بات بتائی ہوئی ہے۔ پھر آگے اللہ جل شانہ ان ازواج مطہرات کو اس آیت کے اندر تنبیہ فرما رہے ہیں، ان تتوبا الی اللہ، اے نبی کی دونوں بیویوں اگر تم توبہ کرو گے، فقد صغت قلوبکما، لیکن تمہارے دل مائل ہو چکے ہوں۔ اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس راز کو افشا کرنا کسی عداوت کی بنیاد پہ نہیں تھا، دشمنی کی بنیاد پہ نہیں تھا، یا کوئی ناجائز مقصد کے واسطے نہیں تھا، کیونکہ ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے اور دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، اور بیٹی اپنے باپ کے منصب اور باپ کے درجات پہ مل جانے پر بہت خوش ہو جاتی ہے، اس لیے بیٹی اس بات کو چھپا تو نہیں، لیکن کم حوصلہ ہونے کی وجہ سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلا چکی۔ تو اللہ نے فرمایا اب تم نے کام تو کر دیا ہے، اب توبہ کرو گی تو اللہ تمہارے توبہ کو قبول فرمائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، لیکن اگر تم ایک دوسرے کی مدد کرو گی اور پیغمبر کے مقابلے میں کرو گی تو یاد رکھنا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، تو یاد رکھنا یقیناً اللہ جل شانہ اس کے کارساز ہے، اس کے کام بنانے والے ہیں، اور جبریل بھی اس کے معاون ہیں، اور نیک ایمان والے بھی ان کے معاون ہیں، وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، اور فرشتے بھی اس کے بعد اس کے معاون و مددگار ہے۔ تم پیغمبر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہو، اپنا نقصان کر ڈالو گے۔ اور آگے جو بات ارشاد فرما دی وہ یہ، عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ، اگر تم اس طرح کرتی رہا کرو، تمہاری وجہ سے پیغمبر کو اگر تکلیف ملے تو شاید اگر پیغمبر آپ کو طلاق دے کر نکاح سے فارغ کرا دے تو اللہ جل شانہ ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، اللہ ان کو آپ سے بہتر بیویاں عطا فرما دیں گے۔ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اور دوسرا ازواج مطہرات کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ پیغمبر کے منشا کے مطابق کام کر لیا کرے، پیغمبر کے منشا کے خلاف کام کرنے سے اپنے آپ کو بچا لیا کرے، کیونکہ اس گھمنڈ میں نہ رہیں کہ کہیں ہم تو ازواج مطہرات ہیں، ہم پیغمبر کی بیویاں ہیں، ہم نہ ہو تو پیغمبر کو کے لیے کوئی اور بیوی نہیں ہوگی۔ نہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تمہارے علاوہ اور بیویاں عطا فرمائیں گے جو آپ سے بہتر ہوں گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اے میرے نبی آپ پریشان نہ ہو، اگر یہ ازواج مطہرات آپ کے پابند بن کر نہیں چل رہے ہیں، اللہ آپ کو اس سے بہتر عورت عطا فرمائیں گے، اور ان کی صفات کیا ہوں گی؟ مسلمات، فرمانبرداری کرنے والی، مؤمنات، ایمان رکھنے والی، قانتات، باادب ہوں گی، تائبات، توبہ کرنے والی، رجوع کرنے والی ہوں گی، اور عابدات، عبادت کرنے والی ہوں گے، سائحات، ہجرت کرنے والی ہوں گی، روزہ رکھنے والی ہوں گی، سیبات، بعض ان میں سے وہ ہوں گی جنہوں نے پہلے شوہروں کو برتا ہوا ہوگا، وابکارا، اور بعض وہ عورتیں ہوں گی
جنہوں نے پہلے شوہر کو برتا نہیں ہوگا، دوشیزہ ہوں گی۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حق میں اللہ جل شان نے ازواج مطہرات کو رضی اللہ تعالی عنہن کو تنبیہ فرما دی۔ اب کہاں ازواج مطہرات، کہاں پیغمبر کے ساتھ دشمنی؟ حالانکہ ایک موقع وہ بھی آیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو اللہ کے حکم پر تخیر اختیار دیا تھا، اگر تم دنیا کی چیزیں چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، آؤ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، آزاد چھوڑ دوں گا، اور تمہیں دنیا کی بہت ساری چیزیں مل جائیں گی۔ اگر تمہیں اللہ اس کا رسول چاہیے تو پھر اطاعت پر آ جاؤ، صبر کا مظاہرہ کر لو۔ لیکن ازواج مطہرات، ایک عورت کے لیے اس سے بڑھ کر کیا خوشی ہو سکتی ہے کہ اس کو اللہ پاک نبی کے ساتھ نسبت عطا فرما دے، اور کل قیامت کے دن نبی کی زوجہ ہو کے قیامت کے دن نبی کے ساتھ اس کا حشر ہو جائے۔ تو یہ سعادتیں کون قربان کر سکتی ہیں؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ عورت عطا جن کے پاک دامنی پر اللہ نے خود قرآن میں آیات مبارک نازل فرما دی۔ کہ بعض لوگوں نے یہاں پر غلط فہمی کا شکار ہو کے یہ کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ارشاد فرما دی کہ میرے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوں گے، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منصب سنبھالیں گے۔ تو حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت ابوبکر حضرت عمر سب نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبہ سازی شروع کر دی اور آپ کو زہر پلانے کی کوشش کر دی تاکہ اس منصب کو چھین لے، حالانکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہ صحابہ جو اپنی جان قربان کرنے والے اور اپنا مال لٹانے والے حضور پر، وہ کہاں حضور کے ساتھ اس طرح کے غلط جذبہ رکھنے والے تھے؟ لیکن یہ وہمیات ہے اور کوئی بات نہیں اس کے اندر۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوشیزہ عورت ہے، اور بعض عورتیں تو ایسی تھی کہ جنہوں نے پہلے دو نکاح کیے ہوئے تھے، ان کے شوہر فوت ہو گئے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بعد میں نکاح میں آئی ہوئی ہیں۔ اس لیے بعض اوقات نکاح کے لیے ایک کنواری لڑکی اچھی ہوتی ہے، اور بعض حالات کے اندر سیبہ جس نے پہلے شوہر برتا ہوا ہو، اس طرح کی عورت بہتر ہوتی ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، وہ نکاح کر چکے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے جس عورت سے نکاح کیا ہے وہ باکرہ ہے یا سیبہ ہے؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ سیبہ ہے، یعنی پہلے اس نے شوہر برتا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ باکرہ کے ساتھ نکاح کر لیتے، تو فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول میری بہنیں ہیں، اگر میں کسی قوانی عورت کے ساتھ لڑکی کے ساتھ نکاح کر لیتا تو شاید پھر میرے لیے مشکلات ہو جاتے ہیں۔ میں چاہ رہا تھا کہ میری بہنوں کو سنبھالنے کے لیے میری بیوی ہی کافی ہو جائے، اس لیے میں ضرورت کے واسطے یہ عورت جو کہ صحیبہ ہے اس سے نکاح کر چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا، اور اس رات حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 مرتبہ دعا مانگی تھی۔ تو حالات کو دیکھ کر بعض کا بندہ فیصلہ کر لے، کہیں پر باکرہ اور کہیں پر سیبہ کے ساتھ نکاح کرنا بہتر ہوتا ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوشیدہ بات کہہ دی اپنی إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اپنی ایک بیوی سے کوئی بات، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، پر جب وہ بیوی وہ بات کہہ چکی، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے ظاہر کر دیا پیغمبر پر وہ بات، عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، تو نبی نے وہ بات بتلا دی اور بات سے اعراض کیا۔ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا، پر جب نبی نے اپنی بیوی سے وہ بات کہہ دی تو اس بیوی نے کہا
من انباک ھذا، کس نے آپ کو یہ بتلایا ہے؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ بات کامل علم رکھنے والے، کامل خبر رکھنے والے نے بتلایا۔ ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں توبہ کرو گی، رجوع کرو گی اللہ کی طرف، فقد صغت قلوبکما، تو یقیناً تمہارے دل مائل ہو چکے ہیں، وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، اگر تم پیغمبر کے مقابلے میں ایک دوسرے کی مدد کرو گی، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، تو یقیناً اللہ جل شانہ اس کے کارساز ہے، وجبریل وصالح المؤمنین، اور جبریل اس کے مددگار، وصالح المؤمنین، اور نیک ایمان والے، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور فرشتے بھی اس کے بعد اس کے معاون ہیں۔ عسى ربہ، ممکن ہے کہ اس کا رب، ان طلقکن، اگر وہ پیغمبر تمہیں طلاق دے دے، ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، کہ وہ بدل ڈالے پیغمبر کے لیے تم سے بہتر بیویاں، مسلمات، ایسی بیویاں جو کہ تابعداری کرنے والی ہو، مؤمنات، ایمان لانے والی ہو، قانتات، باادب ہو، تائبات، توبہ کرنے والی ہو، عابدات، عبادت کرنے والی ہو، سائحات، ہجرت کرنے والی ہو یا روزہ رکھنے والی ہو، طیبات و ابکارا، کچھ سیبہ ہوں گی، کچھ باکرہ ہوں گی، یعنی کچھ وہ عورتیں ہوں گی جنہوں نے پہلے شوہر برتا ہوا ہوگا، اور کچھ وہ عورتیں ہوں گی جنہوں نے پہلے شوہر نہیں برتا ہوا ہوگا۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔